رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر باری برکم دروازہ کھل گیا۔ کم سنگھ دروازے میں کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر کم سنگھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کل ہم سناجو چلیں گے۔ کم سنگھ کی آواز گونج اٹھی۔ ہم نئے آقا کی تاج پوشی کے لیے چل رہے ہیں۔ آپ نے بڑی ذہانت سے فیصلہ کیا ہے، نوگان نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر طمانینت بری مسکراہٹ پھیل گئی۔ قافلہ سناجو پہنچا تو سہ پہر کے سائے ڈل رہے تھے۔ سب سے اگلی گاڑی میں عوامی جمہوریہ کا پریمیئر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بڑی شان سے اوشان کا بھتیجا براجمان تھا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے سپنے کروٹیں لے رہے تھے اور اس کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شمشیر سناجو کا مالک بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ خواب برسوں پرانا تھا اور آج اس کی تعبیر سامنے آنے والی تھی۔ وہ اس صدی کا ماسٹر بننے والا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خطاب تھا جو اس سے قبل اوشان کے پاس تھا۔ یہ خطاب حاصل کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی تھی جو اوشان نے ٹائیگر کو اپنا شاگرد بنانے سے قبل ناکام بنا دی تھی، لیکن پھر بھی وہ نوگان کو بہت کچھ بتا چکا تھا۔ صدیوں پرانا کنگ فو کا فن بڑی حد تک نوگان کے سینے میں منتقل ہو چکا تھا۔ اگرچہ اوشان نے اس کا مد مقابل پیدا کر دیا تھا، لیکن نوگان جانتا تھا کہ اس کے 3 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ٹائیگر بے حد زخمی ہو چکا ہے۔ سناجو میں مقیم اس کے جاسوس اسے پل پل کی خبریں پہنچاتے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر کی آمد کا منظر جس انداز میں نوگان کو سنایا تھا، اس سے نوگان پر کہکہوں کا دورہ پڑ گیا تھا، اور جب لطف کے یہ لمحات گزر گئے تو نوگان کو خیال آیا کہ وہ ٹائیگر پر آخری ضرب لگا کر اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسے یہ کام بچوں کا کھیل محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس کے علم میں بھی تھی کہ اوشان اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی وہ ٹائیگر کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اسے خوشی تھی کہ پریمیئر بھی آقائے سناجو کی تاج پوشی کے لیے ساتھ آیا ہے۔ پریمیئر اور نوگان کی گاڑی کے پیچھے صوبے کے گورنر کی گاڑی تھی اور کم سنگھ کا مشیر خاص میو چانگ اسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ بعد کی کئی گاڑیوں میں دیگر اعلیٰ افسران تھے۔ آگے آگے 6 موٹر سائیکل سوار تھے۔ یہ باوردی نوجوان حفاظتی دستے سے بطور خاص منتخب کیے گئے تھے۔ 6 فوجی جوان دائیں جانب، 6 بائیں اور 6 موٹر سائیکل سوار قافلے کے عقب میں آ رہے تھے۔ اس قافلے کو سناجو سے 1 میل دور ہی سے دیکھ لیا گیا تھا اور سناجو کی آبادی میں پریمیئر اور سناجو کے حقیقی وارث نوگان کے آنے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس آگ کا ایک شرارہ اوشان کی حویلی تک بھی پہنچا اور اس نے اوشان کے قلب و ذہن میں بے چینی ہی بے چینی بر دی۔ جس وقت سے وہ خوف زدہ تھا، وہ وقت اب سر پر آ پہنچا تھا۔ آقا، بڑے کی حسین و جمیل لڑکی نے اوشان کو مخاطب کیا۔ وہ ایک چٹائی پر دوزانوں بیٹھی حویلی کی کشادہ کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بچی؟ اوشان نے بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا۔ بہت سے آدمی آ رہے ہیں آقا، بڑے کی بیٹی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں میری بچی، میں جانتا ہوں، اوشان نے جواب دیا۔ اس کی پشت کھڑکی کی جانب تھی، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس قافلے کے ساتھ پریمیئر بھی موجود ہے، لڑکی نے کہا۔ اوشان نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ اور آپ کا خون بھی پریمیئر کے ساتھ آ رہا ہے، لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں نوگان کے بارے میں اطلاع دی۔ اس مرتبہ اوشان کے انداز نشست میں تھوڑی سی تبدیلی رونما ہوئی، لیکن اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی اب بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک بات جانتی ہو میری بچی، اوشان نے گہرے دکھ سے کہا، جب مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے وقت کے مطابق نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر آیا کرتی ہے۔ اب دیکھ لو، اندھیرا دن کتنی جلدی آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جدھر دور سمندر ہی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اوشان کی نگاہیں دور افق پر بھٹک رہی تھی، جیسے وہ روشنی کی ہلکی سی کرن تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اسے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ میں کیا کروں آقا؟ لڑکی کی آواز میں کپکپاہٹ بڑھ گئی۔ کچھ نہیں، اوشان بڑبڑایا۔ زندگی میں پہلی بار ایک ایسا موقع آ رہا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری بچی، ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ اوشان کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک اسی لمحے بوڑھا ہو گیا ہو۔ بڑے کی لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اوشان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی غزالی آنکھوں میں الجھن تھی۔ غالباً وہ حیران تھی کہ آقائے سناجو اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اس لہجے کو لڑکی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے اجنبی اور ناقابل فہم لہجہ تھا۔ قافلہ اب ساحلی سڑک پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے ایک کچا راستہ سناجو کی بستی کی عین قلب میں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قافلہ اس کچے راستے پر اترا۔
تو موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی وجہ سے گرد و غبار کے بادل سے بلند ہونے لگے۔ لڑکی کچھ دیر کھڑی شیشے سے اس منظر کا نظارہ کرتی رہی، پھر پلٹی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے سے نکل گئی۔ جاتے وقت اس نے نہایت آہستگی سے دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا تھا۔ سناجو گاؤں کے درمیانی حصے میں جو چوراہا تھا، قافلہ وہاں پہنچ کر رک گیا۔ سب سے پہلے پریمیر گاڑی سے اترا، پھر نوگان نے قدم نیچے رکھا اور اس انداز میں چاروں طرف دیکھا جیسے اپنی جاگیر کا جائزہ لے رہا ہو۔ پریمیر اپنی فوجی وردی میں تھا، جبکہ نوگان کے جسم پر جنگجوؤں کا لباس تھا۔ یہ سیاہ لباس تھا۔ سناجو کی روایات کے مطابق اس نے بیلٹ کھول رکھی تھی۔ یہ بیلٹ صرف مظاہروں کے دوران باندھنے کی اجازت تھی، اور جب موت اور زندگی کی جنگ کا مرحلہ آ جاتا تھا تو جنگجوؤں کو بیلٹ کھول کر رکھنے کا حکم تھا، اور جنگی مرحلے سے چند لمحے قبل یہ کھلی بیلٹ بھی اتار دی جاتی۔ یہ صدیوں پرانی روایت تھی، کیونکہ اوشان سے کئی نسلیں قبل جب آقا سناجو کا خطاب حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوئی تھی تو 2 لڑاکوں میں سے ایک نے بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ شخص اپنے ہی بیلٹ کے ذریعے پھانسی کے پھندے پر لٹک رہا تھا۔ تب سے سناجو کے کسی بھی آقا نے مقابلے کے وقت بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ مشق، مظاہرے یا ورزش کے وقت البتہ ہر کوئی بیلٹ باندھ کر رکھتا تھا۔ نوگان نے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد بیلٹ اتار دی اور گاڑی میں پھینک دی۔ سناجو کی گلیاں ویران تھی۔ نوگان نے کھڑکیوں اور دروازوں کا جائزہ لیا۔ ہر دروازہ مضبوطی سے بند تھا اور ہر کھڑکی تاریک تھی، لیکن نوگان جانتا تھا کہ سناجو کے لوگ کھڑکیوں کے شیشوں سے لگے ہوئے ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں۔ وہ باہر آنے سے خوف زدہ تھے، کیونکہ ابھی تک وہ اس قافلے کی آمد کا اصل مقصد سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ مجھے اس سرزمین پر قدم رکھے برسوں بیت گئے ہیں، نوگان نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ساحل کی طرف سے آنے والی تیز ہوا کے جھونکوں سے اس کے سیاہ بال لہراتے ہوئے بار بار اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بچی بچی تھیں اور انہیں دیکھ کر یہ گمان گزرتا تھا کہ زرد گوشت پر خنجر سے لگے ہوئے 2 زخم ہیں۔ کم سنگھ نے نوگان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اسے خون کی پیاس کروٹیں لیتی محسوس ہوئی۔ اسے طاقت کے نشے اور ہوس نے اندھا بنا رکھا تھا۔ کم سنگھ جانتا تھا کہ یہ پیاس اس گاؤں میں صدیوں سے بسیرا کیے ہوئے ہے، اور وقت کی طوالت یا زمانے کی جدیت بھی اسے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ کم سنگھ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ نفرت خود اس کے خلاف بھی ابھر سکتی ہے۔ اس نفرت کا رخ بدلنے میں بلا دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ وہ لوگ جس مقام پر کھڑے تھے وہاں سے ایک کشادہ گلی کے آخر میں اوشان کی حویلی تھی، جسے خانہ سناجو کہا جاتا تھا۔ چوراہے سے اس کا فاصلہ 30 قدم سے زیادہ نہیں تھا۔ نوگان کی نظریں اسی حویلی پر جمی ہوئی تھی۔ یک اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ اب ہمیں منزل کی طرف چل دینا چاہیے، اس نے بے حد عجیب اور ناقابل فہم لہجے میں کہا۔ اس نے کم سنگھ کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور پلٹ کر خانہ سناجو کی طرف چل دیا۔ اس کے پاؤں بربری مٹی میں دس رہے تھے۔ اس کی چال پروکار تھی۔ وہ کسی فاتح جرنیل کی طرح زمین کے سینے پر اتراتا ہوا چل رہا تھا۔ پریمیر جہاں کھڑا تھا وہیں استادہ رہا، البتہ اس نے گاڑی سے ٹیک لگا لی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ نوگان کے تعاقب میں خانہ سناجو کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نوگان جانتا تھا کہ اس وقت آس پاس ان گنت آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ ان پوشیدہ اور ظاہر دونوں قسم کی آنکھوں کا مرکز تھا۔ غالباً اسی لمحے اس کی گردن کا تناؤ غرور کی وجہ سے کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اوشان کی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ کے طاقتور گونسے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ہاتھ کی بے پناہ طاقت سے برسوں پرانے دروازے کی لکڑی سے برادہ جڑنے لگا اور پاؤڈر کی طرح حویلی کے ابتدائی زینے پر برسنے لگا۔ کافی دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز آئی، کون ہے؟ نوگان، اس نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز گونجدار تھی اور دور تک سنائی دی تھی۔ سناجو کے آقاؤں کا وارث، سناجو کا نیا آقا نوگان، اس غیر ملکی کو باہر بھیجو جو شمشیر سناجو ہتھیانے آیا ہے، اور اس غدار کو بھی نکالو جس نے سناجو کے راز ایک غیر ملک و قوم کے آدمی کو منتقل کیے ہیں۔ دروازے کی دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کافی انتظار کے بعد نوگان نے دستک دینے کے لیے دوبارہ ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے وہی نسوانی آواز آئی، چلے جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ نوگان کے ہتھوڑے جیسے مضبوط ہاتھ نے اس بار شدت سے دروازے پر دستک دی اور ساتھ ہی وہ غرایا، بڑے میاں، تمہارے لیے اور تمہارے چہیتے شاگرد کے لیے اب کہیں پناہ نہیں ہے۔ تم نے غداری کی اور فن ایک بزدل کو منتقل کیا، اور اب وہ اس گاؤں کے بولے بالے عوام پر حکومت کرنے کے خواب لے کر آیا ہے۔ باہر آؤ، ورنہ میں اندر آ کر تمہیں گدی سے پکڑ کر کسی خارش زدہ کتے کی طرح گھسیٹ کر لے آؤں گا۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اندر سے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک طویل بوجھل لمحہ گزرا، پھر اسی لڑکی نے کہا، آقائے سناجو کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا سکتا۔ نوگان، یہاں سے چلے جاؤ۔
نوگان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بوڑھے اوشان کی چال سمجھ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا آقائے سناجو کی اجازت کے بغیر کوئی حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ روایات کی پاسداری میں اوشان اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اس نے زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی تو اس کی حیثیت ایک چور اور ڈاکو جیسی ہو جائے گی، جس سے نمٹنے کے لیے کوئی روایت یا قانون اوشان کو نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اس کے مقابل آنے پر حق بجانب ہوتا اور یہ بات نوگان کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوتی۔ اسے یہ روایت تو بہت پسند تھی کہ سناجو کا کوئی آقا اپنے عوام یا اپنے خونی رشتہ دار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ ضابطہ اسے بری طرح کھل رہا تھا کہ وہ زبردستی حویلی میں داخل ہو کر ایک ایسے چور اور ڈاکو کی حیثیت اختیار کر لے گا جس سے گھر کا مالک اپنی مرضی کے مطابق نمٹ سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اوشان اور اس غیر ملکی کو حویلی سے باہر کیسے لائے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا غور کرتا رہا، پھر اس نے اسبات میں سر ہلایا جیسے کوئی خاص ترکیب سمجھ میں آ گئی ہو۔ وہ واپس اس طرف چل دیا جہاں پریمیئر کھڑا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر آج وہ اپنی میراث اور آباء و اجداد کا خطاب حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کے حصول میں بے پناہ مصائب، دشواریاں اور پیچیدگیاں حائل ہو جائیں گی۔ وہ پریمیئر کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور دھیمی آواز میں اسے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کم سنگھ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور دونوں حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ پریمیئر کی موجودگی میں نوگان نے ایک بار پھر حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کہہ چکی ہوں نوگان کہ چلے جاؤ، اندر سے لڑکی نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ان دونوں سے کہہ دو کہ خانہ سناجو کے دروازے پر اس وقت پریمیئر موجود ہے۔ نوگان نے یہ کہتے وقت آواز خاصی بلند رکھی تھی تاکہ اوشان بھی اسے سن لے۔ علاوہ ازیں نوگان کی خواہش تھی کہ گاؤں والے بھی سن لیں کہ پریمیئر کے لیے بھی حویلی کا دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ دروازے کی دوسری جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ کئی بوجھل اور سنگین لمحے گزر گئے، تب لڑکی نے کہا، اسے کہہ دو کہ وہ غلط دروازے پر آیا ہے، یہاں سے قریب ترین بازار حسن پونگ یانگ میں ہے۔ یہ سن کر نوگان بڑک اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، اس غدار بوڑھے اور اس گیدڑ کے بچے کو کہہ دو کہ باہر آ جائیں، ورنہ پریمیئر کے حکم پر یہ حویلی ایک دھماکے سے زمین بوس کر دی جائے گی۔ دروازہ اس بات پر بھی نہیں کھلا اور نہ ہی اندر سے کوئی جواب دیا گیا۔ بوڑھے سے کہہ دو کہ وہ ملک و ملت کے ایک جاسوس کو پناہ فراہم کر رہا ہے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے لیے حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے۔ نوگان نے گونجدار آواز میں دھمکی دی اور پلٹ کر کم سنگھ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ غالباً اس دھمکی نے حویلی کے مکینوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس بار خاموشی کا وقفہ پہلے تمام وقفوں سے زیادہ طویل ثابت ہوا تھا۔ پھر اسی لڑکی کی آواز سنائی دی، گاؤں کے چوراہے پر واپس چلے جاؤ، آقا تم سے وہیں آ کر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، نوگان زہرے خون سے بولا، اسے کہنا کہ جلدی آئے، ہمارے پاس کسی قدیم آدمی کے انتظار میں ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ پلٹا اور پریمیئر کے ساتھ حویلی سے 30 قدم کے فاصلے پر واقع چوراہے کی طرف واپس چل دیا۔ پریمیئر کی گاڑی کے پاس رک کر وہ حویلی سے کسی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ تنہا نہیں تھے، کیونکہ سناجو کے لوگوں نے ان کی باتیں سن لی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ قافلہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ لے کر نہیں آیا۔ ان کی آمد کا مقصد صرف خانہ سناجو کے مکینوں تک محدود ہے، اس لیے وہ گھروں سے نکل کر چوراہے پر جمع ہونے لگے اور انہوں نے پریمیئر اور نوگان کی طرف دیکھ کر خوش دلی سے ایسے اشارے کرنے شروع کر دیے تھے جیسے انہیں ان لوگوں کی آمد پر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ اپنی حویلی میں موجود اوشان نے نوگان کا الٹیمیٹم سن لیا تھا۔ سناجو کے لوگوں کی آوازیں بھی اس کی سماعت تک پہنچنے لگی تھیں اور وہ سمجھ گیا تھا کہ کمزور عوام کا رد عمل کیا ہے۔ وہ سمندر کی طرف گورنے لگا۔ برسوں کی خدمات، برسوں کی مہربانیوں اور برسوں کی محبتوں کے بعد بالآخر سناجو کے عوام کی ذہنیت کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ کتنا برا وقت تھا کہ گاؤں کے اعلیٰ ترین خاندان کے سربراہ کی تذلیل ہو رہی تھی اور ایسا کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ خود اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا، اور لوگ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پریمیئر اور اس غدار نوجوان کی پذیرائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، طاقت کے نشے میں بہکے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینے لگے تھے۔ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ در حقیقت کس قدر آسان تھا۔ اسے یہی تو کرنا پڑتا کہ حویلی سے باہر قدم رکھتا، چوراہے پر پہنچتا اور پھر نوگان کو گوشت کے ایک ایسے ڈھیر میں تبدیل کر دیتا جس میں سے جسم کی بعض ہڈیاں جھانک رہی ہوں۔ لیکن صدیوں کی روایات نے جہاں اوشان کو انا کی دولت دی تھی، وہاں اسے ذمہ داریاں بھی سونپی تھیں۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں گر گیا تھا، اور اب اگر اس نے نوگان پر ہاتھ اٹھایا تو اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر کے خود اپنی نگاہوں میں بھی گر سکتا تھا۔ یہ بات اس نوجوان کو بھی معلوم تھی، اور اسی بات نے نوگان کی زبان سے حد و ادب کے پہرے بھی ہٹا دیے تھے، اسے گستاخ بنا دیا تھا۔
اسے زبان درازی کی اجازت دے دی تھی۔ اوشان جانتا تھا کہ یہ شہزاد کی ذمہ داری ہے، اسے نوگان کا چیلنج قبول کر کے اسے سبق دینا چاہیے، اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر ڈالنا چاہیے۔ یہ صدیوں پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن جس شخص کے ہاتھوں اس نوشتہ تقدیر کی تکمیل ہونی تھی وہ بے سدھ پڑا تھا اور کسی بچے کی طرح بے بس تھا۔ وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا، اور چونکہ اوشان اور ٹائیگر دونوں ہی نوگان کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے آقائے سناجو کا خطاب اس سے چھیننے والا تھا اور ایک ایسے نوجوان کے ہاتھوں میں جانے والا تھا جس کے نزدیک پرانی قدروں اور رسموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جو صرف اور صرف طاقت اور اقتدار کے لیے یہ خطاب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اوشان جانتا تھا کہ ایک بار یہ خطاب نوگان کو حاصل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اوشان چٹائی پر کنول کے آسن میں بیٹھا ہوا باہر خلا میں گو رہا تھا اور سوچتے سوچتے اس کی کن پٹیاں تک دکھنے لگی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جسے نشست و برخاست کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ایک شمع روشن کر دی۔ اس نے الماری سے 2 لبادے نکالے، ان میں سے ایک لبادہ سیاہ تھا جسے ہمیشہ جنگی وردی کا نشان سمجھا گیا تھا، اور دوسرا لباس سفید تھا، سکون، امن اور بزدلی کا لباس، جسے ان حالات میں کوئی بھی ماسٹر پہننا ہرگز پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اوشان نے تیزی سے یہ سفید لباس پہن لیا اور سیاہ لباس اٹھا کر واپس الماری میں پھینک دیا۔ پھر وہ موم بتی کے قریب آیا اور دوزانوں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں مومی شمع پر جمی ہوئی تھی اور ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اب وہ اپنے آباء و اجداد سے ذہنی رابطہ قائم کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک دعائیہ حالت برقرار رہی۔ اس دوران میں برسوں کی محنت، اپنا مقام، اپنی انا اور اپنے مرتبے کا اسے پوری طرح احساس رہا، اور پھر اوشان کا ذہن ان سب چیزوں کی جڑ پر توجہ دینے لگا جو صرف یہ تھی کہ اپنا وجود اور اپنی ہستی ہر حال میں برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ بالآخر اوشان فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا چہرہ پرسکون نظر آنے لگا۔ اس کا ہاتھ بڑھا، پھر اس نے موم بتی کی جلتی ہوئی گردن چٹکی میں پکڑی اور شعلے کو مسل دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نوگان سے ٹائیگر کی زندگی کے سلسلے میں تجارت کرے گا۔ وہ اپنا خطاب اس کے حوالے کر دے گا اور اس کے بدلے میں ٹائیگر کی زندگی طلب کر لے گا، اور پھر جب ٹائیگر صحت یاب ہو جائے گا تو وہ نوگان سے اپنا خطاب چھین سکے گا۔ اس طرح یہ خطرناک ترین صورتحال از خود ختم ہو جائے گی۔ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے وقت اور مہلت درکار تھی، جو اسی طرح ممکن تھی کہ اس وقت کا تقاضا پورا کر دیا جائے۔ اگرچہ اس صورتحال سے خود اوشان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں سناجو کی تاریخ میں یہ بات لکھی جا چکی ہوگی کہ وہ نااہل نکلا، اور اس کے بعد آنے والے آقائے سناجو نے خطاب اس سے زبردستی چھین لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ٹائیگر اس خطاب کو حاصل کرے، لیکن یہ حصول اور خطاب کی واپسی اوشان کے گہرے دکھ کا خفیف ترین مداوا ہی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ خادمہ جلدی سے اس کے قریب آ گئی۔ آقا، اس نے ہانپتی کانپتی آواز میں کہا، کیا بات ہے میری بچی؟ اوشان نے شفقت سے پوچھا، کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ میں ماسٹر ہوں، اس لیے میں فرار نہیں ہو سکتا، لیکن انہیں آپ کی نہیں، اس زخمی نوجوان کی ضرورت ہے، اسے ان کے حوالے کر دے۔ مجھے افسوس ہے میری بچی۔ اوشان کا لہجہ بدستور نرم تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو قاتلوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔